اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج فروری 1983 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الرحمن کی آیت 50 سے ہو رہا ہے، 55/50۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں جنت کی آسائشوں اور نعمتوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں 2 جنتوں کا ذکر ہے، من خاف مقام ربہ جنتان۔ اس درس میں تو آپ کو شروع سے معلوم ہوگا کہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جنت اور جہنم کی زندگی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اخروی زندگی پر تو ہمارا ایمان ہے۔ وہاں کی جنت اور جہنم وہ ایک حقیقت ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ وہیں کی بات ہے، یہاں کی بات نہیں ہے۔ میں اسی لیے جہاں جنت کا ذکر آتا ہے یا جہنم کا آتا ہے تو اسے جنت کہنے کی بجائے جنتی زندگی کہا کرتا ہوں، جہنمی زندگی۔ آپ غور کریں گے تو اس میں ایک فرق نظر آئے گا۔ آپ جنت اور جہنم کہیں گے تو مقام ذہن میں آئے گا ہمارے ایک۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم محسوسات کے خوگر محدود ذہن رکھنے والا انسان جب تک محسوس طور پر کوئی چیز سامنے نہ آئے اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن جنت اور جہنم جب ہم کہیں گے اور اس کو ایک مخصوص مقام سے تعبیر کیا جائے گا تو اس کا کچھ مقصد اور ہو جاتا ہے۔ اور ویسے ہی قرآن نے تو جنت کے متعلق کہا ہے کہ یہ سارے بیانات تمثیلی ہیں، مثل الجنت التی، تو اس کی جگہ اگر آپ جنتی زندگی کہیں تو یہاں تو خیر ہماری سمجھ میں بات آ ہی نہیں سکتی، ہمارے نصیب میں ہی نہیں کبھی ہوئی جنتی زندگی۔ جہنمی زندگی کہنے سے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے نا۔ جو اس نے کہا ہے کہ جہنم وہ ہے جس کی آگ کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ کوئی سعادت مند فرد ایسا ہوگا کہ جس کے دلوں کو ان شعلوں نے نہ لپیٹا ہوا ہوگا، تو جہنمی زندگی کہنے سے بات بن جاتی ہے۔ اگر کہیں سعادت مندی ہوئی اور وہ جنتی زندگی کی بھی جھلک آ گئی تو اسے جنتی زندگی کہنے سے مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو جنتی زندگی یہاں کی اور اس کے بعد آخرت کی۔ تو جو چیزیں قرآن میں جنت کے متعلق جن چیزوں کا ذکر آئے گا وہ اس دنیا کی جنتی زندگی سے متعلق بھی ہوگا اور پھر آخرت کی جنت بھی۔ اس فرق کو سامنے رکھنے سے بہت سی چیزیں جو ہے واضح اور صاف ہو جاتی ہیں۔ اب جنت کی زندگی میں تو میں نے عرض کیا ہے کہ جب خدا نے خود 2 جنتیں کہا ہے تو پہلے اسی دنیا کی جنت کو لے لیتے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد اگلی زندگی جس کو اس نے کہا کہ تمثیلاً بیان کیا ہے ہم نے، اس کے مطابقت رکھتے ہوئے اس کا بھی کوئی تصور ذہن میں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس زندگی کے اندر کیا چیز پہلے بتائی ہے؟ فیہما، ان دونوں جنتوں میں آپ دیکھیے گا یہ دونوں ذکر آتا ہے قرآن کے اندر، ضمائر بھی دونوں کی آئیں گی، فعل بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ عربی زبان میں یعنی باقی زبانوں میں تو واحد اور جمع سنگولر اینڈ پلورل 2 ہی ہوتے ہیں، عربی میں 3، واحد ہوتا ہے اور پھر تثنیہ 2 کے لیے ہوتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے اس سے آگے کے لیے۔
تو یہ جو دو جنتیں بتائی ہیں تو یہ جتنی بھی جہاں ضمیریں آئیں گی، ضمائر پروناؤنز آئیں گے یا وربز آئیں گے تو وہ تثنیہ کے آتے ہیں، کیونکہ دو جنتوں کا ذکر آ رہا ہے، دونوں کے متعلق یہ چیز آئے گی جو قرآن کہتا ہے۔ تو پہلے ہم اپنا قریبی جہنم آئے گا تو اس کے بھی ذکر ہم قریبی جہنم سے کریں گے، جنت یہاں کی جنت کے متعلق بھی بات ہوگی۔ پانی کا ذکر عام طور پر آئے گا اس میں، اسے بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن کی سب سے پہلی مخاطب قوم وہ عرب کی قوم تھی جو ریگستان میں زندگی بسر کرتی تھی۔ اب بھی اس کو ربع خالیہ کہتے ہیں، 3-4 ساری بستیاں ہیں وہاں سارے ملک میں، جنہیں آپ شہر کہہ لیجئے۔ وہ شہر بھی اب بن گئے ہیں وہاں سے جب یہ وہ بہنے والا سونا نکلا ہے زمین سے، ورنہ وہ شہر بھی ہمارے کچھ گاؤں یا قصبوں جیسے شہر ہوتے تھے۔ باقی ساری زندگی ریگستان کی، صحرا کی زندگی ہوتی تھی۔ کہیں پانی نکلتا تھا تو وہاں 2-4 درخت، نخلستان جسے وہ کہتے تھے، انہی کو وہ باغ کہتے تھے، جنت کہتے تھے، وہاں وہ جا کے ڈیرا لگا لیتے تھے جب تک پانی رہا وہاں رہے۔ پانی ختم ہوا، خانہ بدوش، گھر کو کندھے پہ رکھا، پھر چلے گئے۔ ہر صبح سفر، ہر شام سفر، زندگی یہ تھی ان کی۔ پانی سب سے اہم شے تھی۔ ویسے بھی زندگی کا مدار پانی پر ہے، اور قرآن نے تو جب ابتدا کی ہے زندگی کی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہی ہم نے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا۔ تو پانی زندگی کا مدار ہے، اس پہ عام مدار بھی ہے۔ اور جب ایسے مقامات ہوں کہ جہاں پانی دور دور تک نہ کہیں ملتا ہو تو وہاں تو پانی کی قدر و قیمت ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ پانی کی قیمت کیا ہے۔ وہ اندازہ تو وہ لگاتے تھے، وہ ایک بدو ایک دفعہ ایک اتنا سا مٹکینا سر پہ اٹھائے ہوئے چلا آ رہا ہے، پتہ نہیں کتنے میلوں سے، کتنے 100 میلوں سے، ہارون رشید کے دربار میں۔ لوگوں سے کہا کہ مجھے وہاں تک پہنچنے دیجئے، بادشاہ نے بھی کہا کہ ہاں آنے دیجئے، دیکھتے ہیں تو اتنی دور سے یہ آیا ہے، وہ کیا لے کے آیا ہے۔ تو وہاں گیا تو اس نے مٹکینا نکال کے اور اس میں دیکھا تو کہا کہ حضور ایک چشمے میں ایسا صاف اور شفاف پانی تھا کہ میرا جی نہیں چاہا کہ میں خود پیوں اور خلیفۃ المسلمین اس سے محروم رہ جائے، تو میں وہ پانی اس مٹکینی میں بھر کے لایا ہوں آپ کے لیے۔ پانی یہ چیز تھی ان کی۔ تو کہا یہ ہے کہ ان میں، ان جنتوں کے اندر، فیہما عینان تجریان، ان میں پانی کے چشمے ہوں گے۔ خود چشمہ ہی وہ ہوتا ہے جس میں سے پانی نکلتا ہے، جاری رہتا ہے۔ خصوصیت ساتھ اس کے کہی ہے تجریان، چشمے، بہنے والے چشمے۔ ایک تو یہ کنواں ہوتا ہے، یہ کھودا جاتا ہے اور اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ بعض چشمے بھی ان کے ہاں اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کہ ایک ہی جگہ پانی ان کا وہ رہتا تھا، اسی کو استعمال کرتے تھے۔ خصوصیت سے یہاں کہا گیا ہے کہ چشمے، اور وہ چشمے جاری رہنے والا پانی جن کا ہو، بہنے والا پانی جہاں ہو۔ ایک مقام پہ اسے معاون مسکوب کہا ہے، 56، ہاں 56/31، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ۔ مسکوب وہ پانی کے جسے جگر پاش مشقتوں سے کھود کر زمین نہ نکالنا پڑے، بلکہ وہ خود بخود اوپر چلتا آئے، بہتا چلا جائے۔ یعنی خصوصیت یہاں بھی یہ بتائی ہے مسکوب کہہ کے کہ وہ پانی کہ جو خود بخود بہتا چلا جائے، جاری رہے،
چشمہ جاریہ بھی ہمارے ہاں کہتے ہیں اس کو، جاری رہنے والا. یہ کون سا جاری رہنے والے کی بات خاص طور پہ کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں ایک زندگی یہاں یہ بھی بتائی گئی تھی، وہ ارأیت الذی یکذب بالدین، بڑی مشہور آیت، مشہور سورت. تو نے اس کی حالت پہ بھی غور کیا ہے جو دین کا اقرار تو کرتا ہے لیکن عملاً اس کو جھٹلاتا ہے. اگر اس کا اقرار نہ کرے تو کچھ ایسی فریب دہی نہیں ہو سکتی، مانتا ہی نہیں ہے، یہ اس دین کو مانتا نہیں ہے. لیکن مردم شماری کے خانے میں تو مسلمان لکھا جائے اور عملی زندگی اسلام کو جھٹلا رہی ہو، اسے کہتے ہیں تکذیب دین کرنا. اقرار تو کرنا لیکن عملی زندگی میں اس کو جھٹلانا. دوسرے یہ کہیں کہ اچھا یہی ہے وہ اسلام جس کا نمونہ یہ لوگ چلے پھرتے ہیں، روٹی مانگنے کے لیے بھی ہمارے ہاں آتے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ دنیا بھر کی مشکلات کا حل ملتا ہے اس اسلام کے اندر. یہ ہے تکذیب دین جسے کہتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، بڑی عجیب یہ صورت ہے، اب کئی دفعہ یہ سامنے آ چکی ہے. کیا کیا باتیں اس میں کہی گئی ہیں دین کی تکذیب. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. دو چار باتیں ذکر کی. ایک تو یہ ہے کہ کوئی اگر تنہا رہ جاتا ہے معاشرے میں، اس کا جتھا نہیں ہوتا، پارٹی نہیں ہوتا، گروہ بندی نہیں اس کی ہوتی، برادری نہیں ہوتی، اس کو دھکے دیتا ہے. یہ پہلی چیز یہ تکذیب دین. اور پھر جس کا چلتا ہوا کاروبار کہیں رک جاتا ہے، حرکت سے ساکن ہو جاتا ہے کسی طرح سے، تو اس کے رزق کا انتظام نہیں کرتا اور کسی سے کہتا نہیں ہے کہ اس کی مدد کرنی چاہیے، دین کی تقسیم کرتا ہے. اور بات آگے ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نمازیں پڑھتا ہے، نماز کے مقصد کو پس پش ڈال رکھتا ہے. ہم یراؤون، نماز اس چیز کو سمجھتا ہے جسے لوگ دیکھ لیں کہ قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجود میں ہے، اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ لے جا کے کرتا ہے، آمین اونچی آواز سے کرتا ہے. ہم یراؤون، جتنی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے نماز، اس حد تک تو اس کی نماز ہوتی ہے. لیکن کرتا کیا ہے؟ یمنعون الماعون، اس پانی کو جو بہتی ہوئی ندی کی طرح ہر ضرورت مند کے مکان کے آگے سے پکارتا ہوا چلا جائے کہ جس کو ضرورت ہے لے لے، بند لگا کے اس کو اپنے لیے محفوظ کر لیتا ہے. تکذیب دین کرتا ہے. جن چیزوں پہ زندگی کا مدار ہے اور جسے خالق کائنات نے تمام انسانوں کے لیے نہیں پوری خلق کے لیے، للانام قرآن نے کہا ہے، ہر متنفس کے لیے اس کی زندگی کا سامان پیدا جو اس نے کیا ہے، مفت دیا ہے، بلا معاوضہ دیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہر ایک کی ضرورت کے لیے کھلا رکھا جائے، یہ اسے بند لگا کر اپنے لیے مخصوص کرتا ہے، دوسروں کو اس کے لیے اس سے محروم کر دیتا ہے. یہ ہے تقسیم دین. دین میں بھی وہ ہے کہ نمازیں بہت پڑھتا ہے. یہ کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن نے تجریان جو ساتھ کہا ہے کہ پانی کے چشمے وہ جن کے آگے کوئی بند نہیں لگائے گا، وہ کھلے رہیں گے، بہتے چلے جائیں گے. وہ یہی وہ چشمے ہیں نا جن کو سلسبیل کہا جاتا ہے. سلسبیل چلتا ہوا آوازیں دیتا ہوا جا رہا ہے، پانی لے لو جس کو ضرورت ہے. کیا مرکب لفظ بنایا ہے انہوں نے عربوں نے صاحب، خود آوازیں دیتا جاتا ہے. تو اس قسم کی چیز بات تو پانی کی ہو رہی ہے
لیکن ہر وہ شے جس پہ زندگی کا مدار ہے اسے بہتے ہوئے چشمے کی طرح جاری آب رواں رہنا چاہیے کہ ہر ضرورت مند اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لیتا چلا جائے. یہ نہیں ہے کہ جس پہ کوئی تھوڑا سا زور ہو وہ اس پہ بند لگا لے، اپنے لیے اس کو مخصوص اور محدود کر دے اور دوسروں کو اس سے محروم کر دے. یہ چیز نہیں ہوگی. یہ جو جنتی زندگی بتائی ہے اس جنتی زندگی میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن پہ زندگی کا مدار ہے اس پہ کوئی شخص بند لگا کے اپنے لیے مختص نہیں کر لے گا. وہ ہر ایک کے لیے کھلے بندوں جاری رہے گی، ہر ایک کے دسترس میں رہے گی، ہر شخص اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرے گا. پہلی چیز یہ بتا دی اس نے جنت کے متعلق. یہ جو کہا ہے نا کہ مسکوب کا لفظ میں نے عرض کیا تھا ابھی، بڑی عجیب چیز ہے. اس میں بڑی مشقت کے ساتھ زمین کھود کر، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ صحرائی زمین یا اس قسم کی زمین جس میں پانی کتنا نیچے ہوتا ہے جا کر وہاں سے کھود کے پانی نکالنا، اس میں کتنی مشقت طلب بات ہوگی. محنت اور چیز ہوتی ہے، مشقت اور چیز ہوتی ہے. سورہ طٰہٰ میں وہی آدم کا قصہ، اس میں ابلیس کی مخالفت. کہا یہ آدم سے کہ اگر ہمارے ان قوانین کا اتباع نہ کرو گے تو یاد رکھو یہ بڑا دشمن ہے تمہارا. یہ باتیں پہلے آ چکی ہیں کہ یہ ابلیس اور شیطان کیا ہے. وہی ابلیسیت ہے جس کو بہتے ہوئے پانی پہ بند لگا دینا ابلیسیت ہے. کہ یہ کرے گا یہ فلا یخرجنکما من الجنت، تمہیں جنتی زندگی سے یہ محروم کر دے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ فتشقا، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی تمہیں. زندہ تو رہنا ہی ہے ہر شخص نے، اسی طرح سے روٹی تو کمانی ہے. بڑی عجیب آیات ہیں یہ، 20/117 18 19 ہیں سورۃ طٰہٰ کی. کہا ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ. جنتی زندگی میں یہ کیفیت ہے کہ اس میں نہ بھوک ستا سکتی ہے، نہ پیاس کی تنگی، نہ موسم کی سردی اور گرمی. یہ تمام چیزیں جتنی ہیں ان کے لیے کوئی چیز مشقت طلب نہیں یہاں ہوتی. اگر اس نے اس جنتی زندگی سے تمہیں محروم کر دیا یا تم محروم ہو گئے اپنی مفاد پرستیوں کے بنا پر، فتشقا، انہی چیزوں کے لیے تمہیں مشقتیں اٹھانی پڑے گی، یاد رکھو. اور میرا خیال یہ ہے کہ اسی آیت کی پہلی ہی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. وہی لفظ ہے، قرآن تو نازل اس لیے کیا گیا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کے لیے مشقتیں نہ اٹھانی پڑیں. اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا. جو ہمارے قوانین کا اتباع کرے گا اس کی نہ تو محنت رائے گاہ جائے گی اور نہ اسے ان ضروریات زندگی کے لیے جگر پاش مشقتیں اٹھانی پڑیں گی. اور اس کے برعکس ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو ان قوانین سے گریز کرے گا، پہلو تہی کرے گا، منہ موڑے گا، اعراض برتے گا، اس کی معیشت، اس کی روزی تنگ ہو جائے گی. اور جہاں جو تنگ ہو جائے گی روزی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہاں روزی تنگ ہو جائے گی اور قیامت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کا اور پھر اگلی زندگی کا آپس میں تعلق کتنا گہرا ہے. یہاں جو یہ کہا تھا نا کہ یہ دو جنتیں، ایک یہاں کی ایک وہاں کی، یہ یہاں کی جو زندگی ہے جس میں جگر پاس مشقتیں ہیں،
رزق جو ہے اس سے یہ کفا معیشت کا جانے کا رزق کی تنگی جو ہو جاتی ہے اس سے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو یہ زندگی بھی یہاں کی بھی جہنم ہو جاتی ہے، اور جس کی یہاں کی زندگی جہنمی ہے وہاں کی زندگی بھی جہنمی ہوگی۔ یہ نہیں کہ اس دنیا میں ذلت اور خواری کی زندگی بسر کرے، محتاجی اور محرومی کی زندگی بسر کرے، اور اس کے بعد مطمئن ہو کہ کوئی بات نہیں، یہاں یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس طرح سے جس طرح ہوتا ہے گزارا کر لیجئے، بس اگلی زندگی میں آنکھیں بند کی ہم نے اور جنت کے اندر ہم چلے گئے صاحب، یہ کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یہاں کا اندھا وہاں کا بھی اندھا ہی ہوگا۔ تو اس لیے کہ وہ زندگی کو مسلسل قرار دیتا ہے۔ یہ ایک ہی زندگی ہے، ایک ندی چلی آ رہی ہے، پہلے ہمارے سامنے ہوتی ہے، پھر وہ باغ کی باڑ کے نیچے سے باغ میں داخل ہو جاتی ہے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے۔ زندگی وہی ہوتی ہے جو آب رواں کی طرح ندی کی طرح آگے چلتی ہے۔ زندگی ایک مسلسل زندگی جانے کا نام ہے، جس قسم کی یہاں زندگی بسر ہو رہی ہے اسی قسم کی زندگی آگے جا کے بسر ہوگی۔ یہ اتنا واضح ہو جائے کہ کسی حادثے کی وجہ سے، اتفاقیہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چلتے ہوئے گڑھے میں گر جانا یہ اور بات ہے، لیکن گڑھے میں گرنے کے بعد مطمئن ہو جانا کہ اصل زندگی یہی گڑھے کی ہے، یہ باہر کی زندگی نہیں ہے، یہ ہے وہ چیز جو قرآن کہتا ہے کہ اس چیز کو، اس زندگی کو جو محتاجی اور محرومی اور مسکینی اور رزق کی تنگی کی زندگی ہے اس پہ مطمئن ہو جانا اور اس سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ہے جہنمی زندگی۔ اور یہاں تو معاملہ اس سے یہی نہیں کہ اس زندگی پہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو روایات میں بھی آپ لیجئے تو یہ دنیا جیل خانہ ہے جس میں مومن پھنسا ہوا ہے۔ اس دنیا میں مومن کی حالت یہ ہے جیسے پانی کے باہر مچھلی کی حالت ہوتی ہے۔ دنیا ایک لاش ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں، یہ سارا کچھ۔ اور جب تصوف میں آئیے تو پھر تو پوچھئے ہی نہ، اس میں تو سارا دار و مدار ہی ترک کے اوپر ہے، ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک ترک۔ ارے صاحب یہ ہر آرزو کا ترک۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہے آرزو، تو یہ بھی تو ایک آرزو ہے نا کہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں، اسے بھی ترک کرو۔ تو بدھ مت کا نروانہ جسے کہتے ہیں، بات اور چلی جائے گی، یعنی دل میں یہ آرزو اور خواہش بھی نہ پیدا ہو کہ مجھے یہ چیز چھوڑ دینی چاہیے، ایسی زندگی ہو کہ اس کے بغیر آرزو کے ہی وہ چھوڑ دی جائے۔ وہ آپ کے یہاں کا تصوف آ گیا۔ اور یہاں قرآن دونوں کو جنتان کہہ رہا ہے، یہاں کی دنیا کی جنت اور آخرت کی جنت۔ اور ابھی جو الفاظ آتے ہیں کہ یہ دونوں جنتیں ملی ہوئی ہیں، دور دور نہیں ہیں۔ تو فیہما عینان تجریان، ان دونوں جنتوں میں چشمے ہیں، جاری چشمے ہیں، بہنے والا پانی ہے، ہمیشہ نیچے ابلتا چلا آئے گا مسکوب، اور بہتا چلا جائے گا، اور کوئی کسی چشمے کے سامنے بند لگا نہیں سکے گا۔ جو ہی کسی نے لکیریں کھینچ کے کہا یہ میری زمین ہے، وہ جنت کی زندگی نہ رہی۔ عینان تجریان، جنتی زندگی کی یہ کیفیت ہوگی۔ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس جنتی زندگی کا، جس کو اسلامی نظام کہتے ہیں، جو فرمایا حضور نے کہ جس بستی میں کسی ایک شخص نے بھی رات کو اس طرح بسر کی کہ وہ بھوکا رہا، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں وہ تجریان، وہ چشمے جو جاری چشمے رہتے ہیں جنتی زندگی میں۔ آپ سمجھ لیے نا بات آپ نے، جنت میں نا، جنتی زندگی میں کہیے،
فیہما من کل فاکہۃ زوجان، پھر اب مختلف نعمتیں، ہر قسم کی لطیف اور لذیذ پھل، قسم قسم کے، انواع و اقسام کے، یہ سب چیزیں میسر ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ تو ہر آیت کے بعد چلا آ رہا ہے نا۔ بتاؤ کہ خدا کی کن کن قدرتوں، کرشمہ سازیوں سے تم ان تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے ان کو۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے۔ آگے چل کے ایک جگہ صوفوں کا بھی ذکر آتا ہے، پردوں کا بھی ذکر آتا ہے قرآن میں۔ یہاں وہ جو فرشی نشستیں قالینوں کے اوپر ہوتی ہیں، ان میں ذرا اس سے پہلا دور جو تھا ہمارا، جب ابھی یہ صوفوں والی نشست نہیں تھی، تو یہ فرشی نشستیں بھی بڑی پرتکلف اور بڑی پر آسائش ہوتی تھی۔ یہ قالین اسی دور کی چیز یادگار ہے، اور تکیے ہوتے تھے، ان تکیوں کے سہارے آسائش سے، آرام سے، نہایت پرتکلف فرشوں پہ بیٹھے ہوئے۔ اور تکیوں کے متعلق کہا، ایک تو ہوتا ہے نا یہ ابرا جو اوپر ہوتا ہے، ایک نیچے ہوتا ہے جس کو استر اس کے کہتے ہیں۔ دیکھیں کہ اوپر اس کے کیا ہوگا اس کو تو چھوڑ دیجئے، ان کے استر بھی بڑے بڑے دبیز ریشموں کے ہوں گے۔ یہاں یہ آپ کو یاد ہے نا، آپ کی شریعت جو چلی آ رہی ہے اس میں مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا حرام قرار دیا ہے۔ یعنی یہ جنت کی زندگی میں خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے تکیوں کے ابرے استر تک بھی جو ان کے ہوں گے وہ موٹے ریشموں کے ہوں گے، ریشمی ہوں گے، حریر و اطلس کے ہوں گے۔ اور یہاں کی زندگی میں یہ سب چیزیں حرام، اور یوں ہی آنکھ بند کی ہر حرام چیز حلال۔ زیورات سونے کے تو ایک طرف رہا، قرآن میں آگے آئے گا ظروف برتن چاندی سونے کے قرآن نے کہا ہوا ہے، بلوری آپ گینے کہا ہوا ہے۔ وہ یہاں کی جنتی زندگی بھکاریوں کی، گداگروں کی زندگی نہیں بتاتا۔ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آسائش اور رہائش کے لیے پیدا کیا ہے، اس سے متمتع ہونا اتنی سی بات ہی ہے اس میں، کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اس نے قائم کی ہیں اس کے مطابق ان کا استعمال کرنا، ان سے متمتع ہونا۔ یہ تو قرآن کے اندر جنتی زندگی کی یہ چیزیں قرآن نے شناختی بتائی ہیں، یہ کہ یہ ہوں گی تو یہ جنتی زندگی کہلائے گی۔ تو قرآن جس چیز کو جنتی زندگی کی چیزیں کہہ رہا ہے، ان کے متعلق یہ چیزیں کہ سب یہ بھی حرام ہے اور وہ بھی حرام ہے۔ بہرحال آگے چلی آ رہی ہے۔ اب تو ہم آ رہے ہیں یہ 27واں پارہ، 28ویں یا 29ویں 30ویں پارے میں، تو آپ دیکھیں گے تفاصیل جو آئیں گی جنتی زندگی کی۔ یہاں کی بڑی سے بڑی پرتکلف زندگی بھی جسے کہتے ہیں، آرام و آسائش کی زندگی جو ہے، وہ بھی اس کے سامنے مان پڑ جاتی ہے سر، جس میں برتنوں تک چاندی اور سونے کے اور آپ گینے جو ہیں وہ گنائے گئے ہوں۔ اور کیا آپ چاہتے ہیں؟ خیر، استبرق وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانٍ، یہ ہے میں نے پھر کہا تھا، پہلے کہا تھا دو جنتیں، یہاں کہا ہے کہ یہ دونوں جنتوں کے پھل جو ہیں ملے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ وہی چیز جو میں نے عرض کی ہے کہ زندگی تو ایک تسلسل کا نام ہے، مسلسل چلتی جائیے۔ حسن عمل کے جو نتائج جنت میں ہم آخرت میں ہم جا کے کہتے ہیں نکلیں گے، قرآن کی روح سے وہ نتائج اس دنیا کے اندر نکلیں گے۔ یہاں کی زندگی جنتی زندگی ہوگی، ان کی خلاف ورزی سے یہاں کی زندگی جہنمی زندگی ہوگی۔ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانٍ، دونوں جنتوں کے پھل ملے ہوئے آپس میں ہوں گے، مسلسل ہے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. قرآن کی روح سے جنت مردوں کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مخصوص، مومن اور مومنات دونوں کے لیے، دونوں جنت میں ہوں گے، جنتی مرد بھی جنتی عورتیں بھی. ان کی خصوصیات قرآن نے بتائی ہیں. مومن ہونا تو عورت کے لیے بھی قرآن نے مومنات جہاں گنایا ہے، دونوں کو وہ دوش بدوش ٹھہراتا ہے. مسلمون والمسلمات مومنون والمومنات 35ویں سورت کے اندر وہ جا رہا ہے. لیکن بعض خصوصیات ہیں جن کو نمایاں طور پہ وہ سامنے لاتا ہے. اس کو تو عصمت، حیا اور شرم، یہ صرف عورتوں ہی کے لیے نہیں ہے، قرآن میں مردوں کے لیے بھی تو یہ حکم دیا گیا ہے. جہاں یہ کہا ہے سورہ النور ہے، چوبیسویں سورت ہے. چوبیسویں سورت 30ویں آیت، 31ویں آیت. یہ جو کہتے ہیں نا کہ عورتیں باہر نکلیں نگاہ جھکائی ہوئی انہوں نے ہو، نگاہ اوپر نہ اٹھائیں، تو یہاں تو یہ سارے احکام جتنے بھی عزت، عفت، عصمت، پاکیزگی، جنسی، یہ ساری زندگی یہ ساری عورتوں کے لیے ہے نا. ہمارے ہاں تو مردوں کے لیے تو کوئی اس میں کہاں کی کوئی ہے، سوال ہی نہیں. اور جو کہندی ہے نا خامنوں کے میاں اس منڈے کا ہوں کچھ بقا بھی کر دیکھنا پیا کس طرح نہ رات ودی جی رات نہ باہر رہتا. وہ کہہ اس عمر چ کچھ ہوں ہی ہوں دنیا نال کچھ ہوں ہی ہے. بچی کے متعلق کہیں اس کے ہاتھ میں کوئی خالی کاغذ کا ورق بھی دیکھ لیا جائے نا تو صبح ایک دوسرے سے ہوتا ہے کہ ذرا پتہ لو یہ خط کہاں سے آنے شروع ہو گئے. یہ ساری چیزیں مختص. قرآن جہاں حکم دیتا ہے نا کہ نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو جب راستہ چلو، تو پہلے مردوں سے کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. پہلے مردوں سے کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اپنی باہر جا نکلیں تو نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں. پہلے مردوں کے متعلق ہے مومنون، اور پھر قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، پھر عورتوں کے متعلق بعد میں ذکر آیا ہوا ہے. اور یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے. مرد اگر اپنی عصمت کو محفوظ رکھیں بے حیائی پھیل ہی نہیں سکتی. عورت کیا کر لے گی؟ کراچی میں یہ قصہ جب اٹھایا گیا نا کہ یہ جو ریڈ لائٹ ایریا جسے کہتے ہیں، یہ بازار حسن اس کا نام رکھا ہوا ہے، وائفوں کا بازار. اس میں یہ تھا کہ اس کو قانوناً منع کر دیا جائے، تو اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ یہ تو کچھ ناممکنات میں سے ہے. تو اس زمانے میں کچھ میری بھی سیر ہوتی تھی کہنے کی. تو انہوں نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا عورتوں سے کچھ نہ کہیے، قانون مردوں کو حکمن بند کر دیجئے کہ اس علاقے میں نہ جائیں، معاملہ حل ہو جائے گا. قرآن نے مردوں سے پہلے کہا ہے، عورتوں سے بعد میں کہا ہے.
اس میں تو اس وقت تو یہ چیز جنت کی زندگی میں تو آپ سمجھتے ہیں عورتوں کا ذکر آئے گا. میں اب آپ یاد ہے کہ کبھی ایسا مجھے تکلف یا تعامل کبھی نہیں ہوا درس کے دوران میں. خدا کی باتیں ہیں اپنی زبان میں پیش کرتا ہوں، لیکن بعض مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ مجھے آپ سے نہیں اپنی بیٹیوں سے اپنی بہنوں سے خاص طور پہ شاید کہیے کہ معافی مانگنی پڑے گی. میرا عذر یہ قبول کر لے. میری بیٹیوں، ہمیں معلوم ہے کہ کبھی ساہون بھی میرے زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکل جاتا جو بازاری ہو. میری بیٹیاں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں مجلس میں، لیکن بعض ذکر ناگزیر ہو جاتے ہیں. اس درس میں وہ چیز سامنے میرے آ رہی ہے، اور میں نے پچھلے 2 دنوں میں کتنی بار یہ سوچا کہ میں جرأت کر کے یہ چیز درس کی پوری مجلس میں یہ بیان کر دوں. بیان کیے بغیر آپ کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اسلام کو ان لوگوں نے کہاں پہنچا دیا ہوا ہے. ہر ایک آدمی سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کتاب کو خود اس نے مطالعہ کیا ہوگا. اس کا علم ہونا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ کیا کیا گیا ہے اس اسلام کے ساتھ. لیکن اس میں اب میری بیٹیوں مجھے آج معاف رکھیے گا. یوں سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے شاید سنا نہیں ہے، نہ سنیے، کہنے دیجئے. جنت کا ذکر، جنت تو وہاں کی جنت ہوتی ہے، اور ان حضرات کے ہمارے ہاں جتنے یہ ارباب شریعت، ائمہ کرام، مفسرین اعظام، جنت اور اس میں جب پھر عورت کا ذکر آئے گا اور وہ پھر حوروں کا ذکر کہہ کے تو پھر وہ عورت کا ذکر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملوکیت کے دور میں جب اخلاق کی تمام حدیں ٹوٹتی ہیں تو سب سے زیادہ زور جنسیات پہ پڑتا ہے آ کر، سیکس کے اوپر. جس دور کی کیفیت یہ ہو، عباسی زمانے کے خلفاء امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہلانے والے، آپ کو یاد ہے کہ خلیفے کے حرم میں 3,000 لونڈیاں ممتوع ہوتی تھی. بغداد کے بازار میں منڈی تھی ایک، جس میں عورتیں نیلام ہوتی تھی، بیچی جاتی تھیں. منڈی وہ پہلے ہوتی تھی مویشیوں کی، اس کا نخاس اس کا نام ہوتا ہے عربی زبان میں، جہاں مویشی بیچے جاتے ہیں. مویشی شاید وہاں پھر کم ہو گئے ہوں گے یا ان کی گنجائش نہیں رہی. اسی منڈی میں عورتیں بکا کرتی تھی، تو نخاس اس کا نام اب تک نخاس ہی ہے ان کی زبان میں اس کا نام. میں نے جب گیا ہوں حجاز کی زمینوں میں تو کویت میں نے ایک مقام پہ انہوں نے بتایا، اب تو وہاں یہ چیزیں بند ہو گئی ہوئی ہیں. یہ تھی وہ نخاس یہاں کی، کل تک ان ملکوں میں نخاس کل تک. اور یہ آپ کے ہاں کی شریعت کے اندر یہ لونیاں، آپ کو یاد ہے کہ وہ اس اسمبلی میں، اس سے پہلے کی اسمبلی جو تھی غالباً بھٹو کے زمانے کی اسمبلی، اس میں جب یہ پابندی لگا رہے تھے کہ یہ 4 عورتیں جو دھڑا دھڑ کرتے چلے جاتے ہیں کچھ پابندی لگائی جائے، تو ایک بہت بڑے مولوی صاحب نے اسمبلی میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ پابندی تو لگا دیجئے لیکن کم از کم ایک لونڈی رکھنے کی اجازت ضرور دیجئے. آج اس دور میں یہ مطالبہ آپ کے ہاں کی پارلیمنٹ میں کیا گیا تھا. تو اب سوچئے کہ دور ہو وہ وہاں جہاں 3,000 لونڈیاں ایک محل کے اندر ہوں. اس لیے ہم جب سنتے تھے نا کہ جب کوئی مسلمان کوئی باہر جاتا ہے یورپ وغیرہ میں تو ان سے تعارف ہوتا ہے کہ مسلمان ہے، تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے حرم میں کتنی عورتیں ہیں. یعنی پہلی بات خصوصیت یہ پوچھی جا رہی تھی. تو جب یہ جنت کا ہو ذکر ان کے ہاں،
وہ دور پھر کیا کچھ نہیں یہ کہیں گے. میں 2-4 مثالیں پیش کروں گا آپ، اس سے اندازہ آپ کو لگ جائے گا کہ وہ معاشرہ کس قسم کا تھا. اور آپ کے ہاں کی یہ کتابیں جن کو اتنی مقدس اور متبرک کتابیں کہا جاتا ہے، اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ میری بیٹیوں معذرت کے ساتھ تفسیر ہے ابن کثیر، بڑی مستند تفسیر ہے ان کی یہاں کی. ابن کثیر کی تفسیر تو عربی میں، اس کا اردو ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی مرحوم ہو گئے ہیں، دلی میں تھے، ان کا شائع کردہ ہے. 25واں پارہ ہے تفسیر ابن کثیر کا، اردو ترجمہ محمد جونا گڑھی مرحوم کا. 25واں پارہ 11 صفحہ ہے، میرے پاس موجود ہے وہ اس دور کی. ایک ہی ایکسپیکٹ اس میں پیش کروں گا. انہوں نے کہتے ہیں کہ حضرت ابو طیبہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے سروں پر ابر آئے گا اور انہیں ندا آئے گی کہ بتلاؤ کس چیز کا برسنا چاہتے ہو. پس جو لوگ جس چیز کا برسنا چاہیں گے وہی چیز ان پر اس بادل سے برسے گی، بادل میں سے برسے گی، یہاں تک کہ وہ کہیں گے کہ ہم پر، بیٹیوں موافق ہیں، ہم پر ابھرے ہوئے سینوں والی ہم عمر عورتیں برسائی جائیں، چنانچہ وہ برسائی جائیں گی. کچھ دیر کے لیے آؤٹ ہونا چاہتا ہوں. تفسیر ہو رہی ہے قرآن کریم کی. انتہا ہے یا نہیں ہے؟ بخاری شریف، اس کا نام ہی ساتھ اس کے بخاری کے شریف ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ اتفاق سے میں ساتھ ہی لے آیا کہ الفاظ پڑھ کے سنا دوں گا. بخاری شریف کتاب الجہاد ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے، وہ تو اہل جنت کی بات ہو رہی تھی، یہ آپ پیغمبروں تک آ رہے ہیں. اور قیامت یہ ہے کہ اس میں سے جو بات یہ لکھتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے لکھتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تھا. وہ اپنی طرف سے کچھ لکھو تو برداشت بھی کیا جائے. اس ذات اقدس و اعظم کی طرف یہ چیزیں منسوب. حضور نے فرمایا تھا کہ سلیمان بن داؤد پیغمبر علیہ السلام نے ایک روز کہا کہ آج شب کو میں 100 عورتوں کے پاس یا 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا. ایک شب میں خدا کا پیغمبر، ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کے متعلق یہ کہہ رہا ہے 100 عورتوں یا 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا. وہ سب عورتیں ایک شاخسوار پیدا کریں گی جو خدا کی راہ میں جہاد کرے گا. تو ان سے ان کے ایک ہمنشین نے کہا کہ انشاءاللہ کہو، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. پس ان میں سے صرف ایک عورت حاملہ ہوئی، سو وہ بھی آدھا بچہ جنی. قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں، اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب عورتوں کے بچے پیدا ہوتے اور بے شک وہ سب سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے. ایک رات میں 100 عورتوں سے دوڑا اور 100 کی 100 وہ حاملہ ہو جاتی. بخاری شریف کتاب الجہاد، اہل حدیث حضرات کا مولانا محمد اسماعیل سلفی گجرانوالے کے تھے، ان کا کتاب موجود ہے. کہتے ہیں کہ مسلم اور بخاری کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یہ اس کی حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کیجیے انکار اس سے. یہ تو حضور نے بیان فرمایا بقول ان کے، معاذ اللہ. نظر آتا کہ کس دور میں یہ وضع ہوئی تھی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو نہیں بخشا گیا. جگر پہ پتھر رکھ کے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں عزیزہ ایمان.
اس بخاری شریف کے ہی باب الغسل میں یہ روایت ہے کہ حضور ایک رات میں اپنی 11 بیویوں کا دورہ کر لیا کرتے تھے. میں کسی دوسرے وقت میں حضور کی ازواج مطہرات کے متعلق یہ عرض کروں گا، یہ جو ذکر ہے 11 یا 9 یا کتنی تھی، وہ وقت جب آئے گا. تو میں اس وقت صرف وہ حدیث روایت بیان کر رہا ہوں جو منسوخ کی گئی ہے کہ حضور ایک رات میں 11 یا 9 بیویوں کا دورہ کر دیا کرتے تھے. اس میں یہ ہے کہ صحابہ نے کہا کہ کیا آپ میں اتنی قوت تھی؟ تو کہا کہ آپ میں معاف کر بیٹی 30 مردوں کی قوت تھی. اور دوسرے نے کہا کہ یہ اس دنیا کے 30 مردوں کی نہیں، جنت کے 30 مردوں کی، جنت کے ایک مرد کی قوت 100 مردوں کے برابر ہوتی ہے. یہ سیرت پیش کی جا رہی ہے اس ذات اطہر و اقدس کی، جس کی پاکیزگی دامن کی قسمیں جبریل اٹھائے. کہیں گے یہ اس دور کی باتیں ہیں، ملوکیت کی جہالت تھی، وحشت تھی. صورت آپ کر نہیں سکتے کہ تمہیں تو بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہی ہیں. آج آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ہاں کیا اس دور کے سب سے بڑے آپ کے ہاں مجتہد اور محجد اور اقامت دین کے دائی سید ابوالعلا مودودی مرحوم ہے نا. انہوں نے بھی تو تفسیر لکھی ہے، تفہیم القرآن. حال کی چیز ہے نا وہ تو. تفہیم القرآن کی 5ویں جلد ہے. اس میں وہ تفسیر بیان فرماتے ہیں حوروں کے متعلق. اسی صورت میں آگے چلتے آتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر لکھتے ہیں. اس کے اندر یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو میں بول رہا ہوں کہ پورے خیموں میں ہوں گی. یہ آیا نا قرآن میں. خیموں سے مراد غالباً اس طرح کے خیمے ہیں جیسے عمراء اور رؤساء کے لیے سیر گاہوں میں لگائے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کی بیویاں ان کے ساتھ قصروں یعنی محلوں میں رہیں گی، اور ان کی سیر گاہوں میں جگہ جگہ خیمے لگے ہوں گے جن میں حوریں ان کے لیے لطف و لذت کے سامان فراہم کریں گی. بیویاں تو گھروں میں محلوں میں رہیں گی، اور جب وہ آج کی زبان میں پکنک منانے جائیں گے نا تو وہاں باہر پھر وہ ٹینٹس لگائے ہوں گے، خیمے لگائے ہوں گے. تو حوریں ان خیموں میں سیر گاہوں میں ان کے لیے لطف و لذت کا سامان فراہم کرے گی. یہ آج کی تفسیر ہو رہی ہے. ہاں بیچاروں کے آساد پہ عورت ہے سوار. عزیزان من، بیٹیوں سے پھر معذرت میں نے طلب کی ہے. یہ ہے وہ اسلام آپ کا جو دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے. کیا انکار کریں گے آپ جب وہ آپ کے ہاں کی مستند ترین تفسیروں کی کتابوں سے، وہ کتابیں حدیثوں کی جن کے متعلق کہا گیا اصل الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتابیں آپ کے ہاں کی سندیں جو ہیں اسلام کی، متقدمین کو چھوڑ دیجئے، آج کے دور کے آپ کے ہاں کے یہ مفسر اس قسم کے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے یہ کچھ لبرل قسم کے یہ تھے. ان کی ذرا اٹھا کے دیکھیے ان کی تفہیم القرآن. میں نے تو ایک بات اس میں سے کہی ہے، کتنی اور باتیں اس میں سے میں کہوں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ان کے متعلق. یہ ہے وہ نقشہ جو
جنت کا پیش کیا جاتا ہے۔ اب اگر دنیا کے یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، آپ کے متعلق اگر ہسٹری میں جائیے تو وہ آپ کے ہاں کا دور کہ جس میں ایک خلیفہ کے حرم میں 3-3 ہزار لونیاں ہوتی تھی، بکتی تھی، نیلام ہوتی تھی۔ تفسیریں آپ کی یہ، حدیث کی کتابیں آپ کی یہ، موجودہ دور کے مفسر یہ اسلام آپ ان کے یہاں پیش کریں گے؟ انہی کے اوپر وہ اعتراضات ہوتے ہیں جس کا جواب کوئی نہیں بن پڑتا۔ کیا کریں گے آپ اس کا جواب دیں گے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، خود لفظ حور جو ہے یہ عربوں کے ہاں ویسے تو ایسی آنکھ والے، میں بھی عرض کروں گا عورت ہی صرف نہیں، یہ بڑی خوبصورت آنکھ ہوتی ہے، غزال کی آنکھ جسے کہتے ہیں، سیاہی، پوری سیاہی، سفیدی، بڑی شفاف اور نہایت متناسب قسم کی آنکھ، اس کو بھی کہتے تھے۔ لیکن عربوں کے یہ لفظ حور عورت کے لیے مؤنث ہی نہیں ہے، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ مرد بھی حور ہوتا ہے جس کی یہ صورت ہو بظاہر آنکھ کی بات، اور وہ اپنے ہاں استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو ایسی عقل جو مکار نہ ہو، پاکیزہ ہو، جو نیک سیرت کی عقل، جو انسان کو اس راستے پہ لے جائے جہاں کوئی بات داغ کی نہ ہو، کوئی بات ناپاکیزگی کی نہ ہو، عقل عیار نہ ہو۔ وہ عقل جس کے متعلق اقبال نے کہا ہے، یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامی، عقل با فطرت روح الامی کو عرب کہتے تھے حور۔ جس میں کوئی عیاری، مکاری اور تیاری نہ ہو، ادب خوردہ دل جس کو کہا ہے قرآن نے، وہی کی روشنی میں چلنے والی عقل، پاکیزہ عقل، اس کو وہ حور کہتے تھے، اور مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ استعمال کرتے تھے۔ اب ان کے بس میں پڑ گئی یہ حوریں، تو وہ پھر وہ پکنک میں خیموں کے اندر لذت کا سامان فراہم کرنے والی ہیں، بیویاں رہیں گی محلوں میں اور یہ جائیں گی باہر سیرگاہوں میں۔ کس حیثیت سے یہ عورت یہ حوریں ہوں گی صاحب؟ بیویاں تو ہوں گی محلوں میں۔ اف میرے اللہ، رکھیو غالب تو مجھے درد نوائی نے معاف، آج سینے میں میرے درد سوا ہوتا ہے۔ یہ قرآن، اس کی یہ تفسیریں آپ پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے ان حوروں کی۔ وہ بات یہاں سے چلی تھی کہ اس نے آگے جا کے یہ بھی کہا تھا کہ ہاں وہ جنت کے اندر مومن مرد بھی ہوں گے، مومن عورتیں بھی ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہ بے باک نگاہوں سے ادھر ادھر وہ چال بازیوں کی طرف کرنے والی عورتیں وہ ہوں گی۔ فیہن قاصرات الطرف، وہ باحیا، وہ پاکیزہ فطرت، عصمت و عفت کی مجسمہ عورتیں جو نگاہوں کو، قاصر کے معنی ہوتے ہیں یہ چیز جھکی ہوئی، پوری طرح سے اٹھی ہوئی بھی جو نگاہ نہ ہو، اتنا شرم اور حیا اس کے اندر ہو۔ اس جنتی زندگی کے اندر عورتوں کی بھی یہ کیفیت ہوگی، اس قسم کی عورتیں کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ نکاح سے پہلے اپنوں یا بیگانوں میں سے کسی نے ٹچ تک نہیں کیا ہوگا ان کو۔ ایسی ہونی چاہیے نا جنتی زندگی، جس میں ہر نکاح کرنے والے لڑکے کو اس کا یقین ہو کہ میری یہ جو منقوہ بیوی آ رہی ہے، اس سے پیشتر کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، کسی نے ٹچ نہیں کیا اس کو۔ کتنی بڑی اطمینان کی زندگی ہے یہ، کیا کہہ گیا ہے قرآن، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہا کیا کہتے ہو تم جن کی پاکیزہ فطرتی کے متعلق، کأنہم الیاقوت والمرجان،
یہ تو گوہرے آبدار ہیں، سفیدہ سحر کی طرح پاک دامن مریم کی طرح پاکیزہ، گوہر مرجان موتی ہیں، صدف کے اندر پلے ہوئے موتی، کسی نے بد آنکھ سے دیکھا تک نہیں ان کو. یہ ہوں گی جنتی زندگی کے اندر عورتیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی خدا کی نعمت بنائی گئی ہے صاحب. یہ تھا جو قرآن نے ذکر کیا، کہاں یہ ذکر کیا اور کہاں ہم ان کو آگے لے گئے. سورہ الرحمن کی آیت 59 تک ہم آئے ہیں عزیزان من. آگے بات اور بڑی اہم ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن اسے آئندہ درس میں ہم لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.